تو کنال کو آپ 60 لاکھ پہ لے جائیں، لاکھ پہ لے جائیں، 2 لاکھ پہ کنال لے جائیں، کوئی آپ کو منع نہیں کرتا. تو ایک ایسا ماشاءاللہ ہم اس ایریے میں پنڈی اسلام آباد کے لوگوں کو ایک ڈاؤن ٹاؤن بنا کے دیں گے جس میں لائف ٹائم لوگوں کا انشاءاللہ تعالیٰ خواب ہوگا. اس لیے ہم اس پلاٹ کے سائز جو ہیں وہ 5 بننے سے 2 کنال رکھے ہیں. اور ہر بات میں میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارا پلاٹ سیل کرنے کا کوئی یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اپنا پلاٹ جو ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پلاٹ ان لوگوں کو وہ لوگ خریدیں یا ان لوگوں تک پہنچائیں جو لوگ وہاں پہ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں. جتنی باتیں ہم نے کی ہیں آپ دیکھیں کہ کس طرح کی ہم وہاں پہ ڈیولپمنٹ کرنے جا رہے ہیں، کس طرح کی کنسٹرکشن کرنے جا رہے ہیں. تو پھر آپ ان لوگوں کو پلاٹ دیجیے جن کا لائف ٹائم خواب ہے کہ انہوں نے گھر بنا کے رہنا ہے. یا میں نے ایک دفعہ ٹیکس پے کی ایک خاتون کی آپ کو بات بتائی تھی، وہ ہمارے پاس آئی. اس وقت کچھ پیمنٹ ڈیلے تھی تو کچھ چھوٹا موٹا ان کا ایسکیلیشن کا ایشو چل رہا تھا. تو میں نے سوچا کہ یہ خاتون میرے پاس ایسکیلیشن کا ایشو، تو اس نے میرے پی اے کو کہا میں نے صاحب کو شکریہ ادا کرنا ہے. تو چیٹا جی میں نے مل لیا. اس خاتون نے مجھے آ کر کہا جی میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی، آپ نے ہمارے اللہ کی مہربانی سے زندگی کے ہمارے بہت بڑے مسائل حل ہو گئے. میں نے کہا آپ کے کون سے، ہم نے کون سے مسائل حل کیے؟ اس نے کہا کہ آپ نے 12-13 لاکھ کا ہمیں پلاٹ دیا تھا، میں نے 7-8 لاکھ جمع کرایا تھا، باقی 4-5 لاکھ کے میرے پاس پیسے نہیں تھے. میں آپ کے بھائی کے پاس گئی، اس نے میرے اوپر 80,000 روپے کا فائن ڈال دیا. تو میں بڑا غصے ہوئی، لیکن میں نے کسی اپنے رشتہ دار سے پکڑ کے وہ پیسے جمع کرا. کہتی کہ وہ میرا پلاٹ میں نے 72 لاکھ روپے کا فروخت کیا، جو اس نے 7-8 لاکھ روپے کا لیا تھا 6 لاکھ تو اس نے پکڑ کے دیے تھے. 70 اس نے پھر پوری کیلکولیشن مجھے بتائی کہ آپ کا جب اگلا پروجیکٹ آئے گا اتنے پیسے میں نے اس کے لیے رکھے ہیں، اتنے میں نے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے رکھے ہیں، اتنے پیسے میں نے اپنے گھر کے لیے رکھے ہیں. اس نے 4-5 اور 14 کے 15 لاکھ کی ہم نے نئی گاڑی بھی لے لی ہے. کہ دیکھیں اگر اس کی انویسٹمنٹ 12 سے 14 لاکھ ہوتی، 14 سے 16 لاکھ ہوتی تو وہ کیا اپنا بنا سکتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ فیصل برانڈ کی چیزیں، جس میں نے E11 کا آپ کو ذکر دیا کہ 12 کروڑ کا پلاٹ ہے، وہ ہم نے 2,88,000 روپے کا دیا تھا، کوئی اربوں کا کروڑوں کا نہیں دیا تھا. F17 آپ کے سامنے ہم نے یہ 90,000 روپے میں 1 کنال کا پلاٹ دیا تھا. تو یہ ہے اس کی ہسٹری کہ ہم نے جہاں بھی چیزیں دی ہیں وہ بہت سستی قیمت پہ دی ہیں. اس دن شاید لوگوں کو محسوس ہو. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک میگا سٹی ہم آپ کو بنا کے دکھائیں گے. اور ایک ممبر بھی اللہ کی مہربانی سے اگر ہم نہ بنائیں تو ہم نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے 54 ماہ کی زمین ہمارے پاس ہے، فرنٹ ہمارے پاس ہے، قبضہ ہمارے پاس ہے، کمپیکٹ پیس ہمارے پاس ہے. ہم نے 54 ماہ کا آپ کو اسی لیے ایزی پلان دیا ہے کہ اس میں اینڈ یوزر آئیں، اس میں گھر بنانے والے آئیں جنہوں نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کوئی چیز لینی ہے، اس کے بعد وہ 5 سال کے بعد پلاٹ بیچنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی کی 100 ضرورتیں پوری کریں. یا جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارا ایسے برانڈ کے ساتھ پیسہ لگے کہ جو محفوظ بھی ہو اور رات کو ہم سکون کی نیند سو سکیں. آپ کو پتا ہے ہم کبھی زندگی میں یہ نہیں کرتے کہ ہمارے پلاٹ 10,000 ہو ہم 50,000 بیچ لیں، فارم پہ فارم بیچتے جائیں، انوینٹری پہ انوینٹری لے کر آتے جائیں. ابھی تو ہم نے 7 لانچیں کی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اس کے بروشر بنا کے اس کی قیمت بڑھائیں گے اور پھر ایک سائڈ کے اوپر بہت بڑی تقریب کریں گے. آپ کو یہ گراؤنڈ، کرکٹ گراؤنڈ، ایسی خوبصورت لائٹیں، ایسے لش گرین جو یہ نظر آ رہے ہیں، یہ عشر شیر بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اس اسکیم کا جو ہمارے ذہن میں اس اسکیم کا کنسیپٹ ہے. کیونکہ سب سے بڑی بات شاید آپ کو بھی اس کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے، وہ لینڈ کی ایکوزیشن ہوتی ہے. وہ لینڈ ہے اور لینڈ بھی آپ کو اسلام آباد پنڈی کے دل میں ملے، سینٹر میں ملے، جس کے ہر طرف کنیکٹیوٹی ہے. جو راؤ صاحب نے کہا ہے مواصلات کا نظام آج کل چیزوں کو بناتا ہے. ادھر ایئرپورٹ نہیں تھا، سوسائٹیوں کی پوزیشن کیا تھی؟ ایک ایئرپورٹ نے ادھر 40 سوسائٹیوں کو چلا دیا، اور جس سوسائٹی کے ساتھ 10 ہائی وے گزرے تو اس کا آپ شہکار آپ دیکھیں کہ کیا ہوگا. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے یہ کامیاب بہت زیادہ نہیں بہت بڑا ہوگا. صرف ہمارا نہیں، یہ لینڈ مارک بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ پنڈی اسلام آباد کا بھی اور پاکستان کا بھی. اور ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کوالٹی کنٹرول کے ساتھ
ایسی چیزیں بنا کے دیں گے، اور اس کے جس دن ہم اس کی ڈیولپمنٹ کا آغاز کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ ایک بلڈوزر چل رہا ہوگا اور ہم کوئی ادھر ڈیولپمنٹ سٹارٹ کر رہے ہوں گے۔ ایک دن میں 8 سے 10 چیزوں کا ہم آپ کو سٹارٹ کر کے دیں گے۔ اس کی ڈیولپمنٹ کا سٹارٹ ہوگا۔ آپ کو بتائیں ہم کوئی بھی پروجیکٹ میں ڈیولپمنٹ کریں تو مسجد سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ مسجد ہوگی، ڈیولپمنٹ ہوگی، گیٹ ہوگا، ہمارا آفس ہوگا، ادھر کلب پہلے دن ہوگا، اس میں کمرشل ہوگا، ہاسپٹل ہوگا، سکول کالج ہوں گے، اور ہزاروں کی شکل میں ویلے ہوں گے جو ہم خود بنائیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ پہلے دن جس دن کوئی ممبر آپ میں سے بیٹھا یا جن کو آپ پلاٹ دلاتے اینڈ یوزر، پہلے دن جب وہ گھر بنا کے اپنی فیملی کے ساتھ رہے گا تو اس نے اسکیم سے باہر نہیں جانا۔ پہلے دن اس کو ہاسپٹل ملے گا، پہلے دن ایک آدمی کو ہاسپٹل ملے گا، اس کو کلب ملے گا، اس کو مسجد ملے گی، اس کو کمرشل ملے گا، اس کو گراسری ملے گی، اس کو ایجوکیشن ملے گی۔ ہر چیز جو ایک سٹی میں ہوتی ہے وہ اس کو پہلے دیں گے۔ تو میری آپ دوستوں سے دعا ہے، آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ایسی جگہ پہ برانڈ کریں یا ایسی چیزیں ہم نے بھی یہ نہیں کہ ہم اتنے پروجیکٹ بنانے کے باوجود غلطیاں ہوتی ہیں۔ ہم نے وہ تمام غلطیاں جو سعد خان کہتے مجھے بار بار کہتے تھے جی انوینٹری لے کر انوینٹری، میں نے کہا نہیں سعد خان، اور پھر آپ یہ بھی ایک اندازہ لگائیں کہ کسی کو ہم نے سمجھ ہی نہیں آنے دی کہ اتنی سپیڈ سے 6-8 ماہ کی ریکارڈ مدت میں 40-50 ہزار کنال رقبہ ایک جگہ پہ خریدنا یہ کوئی آسان کام نہیں۔ تو میں ایک بات اور آپ سے کرنا چاہتا ہوں، جو راؤ صاحب نے اس کی خوبیاں بتائی ہیں، اس کے بعد اس کی قیمت میں انشاءاللہ تعالی یہ ہسٹریوں کے اوپر ہی چیزیں ہوتی ہیں، یہ بڑا میٹر کرتی ہیں۔ 4-5 لاکھ روپیہ تو اس سے اور میرے خیال میں اب قیمت بڑھانی چاہیے یا یہ ہونی چاہیے۔ تو ہم نے ہمیشہ اپنی تاجر برادری کے اوپر اعتبار کیا ہے اور ہمیشہ اینڈ یوزر کا ہمیشہ خیال رکھا ہے۔ تو میری آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ بھی کریں، اور 1-2 باتیں میں اور کروں گا۔ آپ کو پتہ 12 ربیع الاول کا یہ ماہ ہے اور ہمارے لیے یہ بہت مقدس اور بڑی رحمتوں والا ماہ ہے، کیونکہ اس میں اس کائنات کے والی اور ہماری محبتوں کی انتہا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور ہمارے نبی علیہ السلام کو تمام دنیا میں جب سے یہ دنیا بنی ہے اور قیامت تک جو فضیلت ہمارے نبی کو حاصل ہے آپ وہ کسی پہلے نبی کو حاصل نہیں۔ اس میں ہزاروں چیزیں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ کوئی ایسی ایکسکلوسیوٹی ہوتی ہے کئی چیزوں میں جو کہ ہمارے نبی علیہ السلام کو حاصل ہے، تو ہم سب کو اپنے نبی علیہ السلام پہ فخر ہونا چاہیے، ان کی سنتوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اللہ کے احکام اور نبی علیہ السلام کی سنتوں کے اوپر عمل کر کے، اور قیامت کے دن بھی ہمیں دعا گو ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن ہم اپنے نبی کی شفاعت سے جنت میں داخل ہو سکیں، ورنہ جنت کا ٹکٹ اتنا آسان نہیں کہ ہم اپنے اعمال کے ساتھ جنت میں شریک ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنے نبی کے اوپر درود بھیجیں، اپنے نبی علیہ السلام کی سنتوں کے اوپر عمل کریں تاکہ دنیا جہان میں ہم کامیاب ہو سکیں۔ باتیں تو میں نے بڑی کر دی تھی، لیکن مجھے موسم کا بتایا گیا کہ یہ کسی بھی وقت خراب ہو سکتا ہے، تو ہمیں اپنی تقریب کو جلد ختم کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔